دا اسلامیات کے معزز دوستوں، میں ہوں اصغر علی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، حالیہ عالمی صورتحال میں جس طرح کی پوزیشن میں اسرائیل اس وقت پھنس چکا ہے، اس پہ بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس پہ اسرائیل اپنا آپریشن کچھ دنوں کے لیے یا کچھ سالوں کے لیے معطل کر کے انتظار کیوں نہیں کر لیتا، اور کیوں اتنے خطرناک قسم کے رسک پہ تلا ہوا ہے جس میں جنگ جاری رکھنے کی صورت میں اس پہ تینوں اطراف سے حملہ بھی ممکن ہے۔ بلا شبہ اسرائیل کو مغرب کی بھرپور سپورٹ حاصل رہے گی، جس میں اصلی سپورٹ بھی شامل ہے، مگر اس کے باوجود اس طرح کا اندھا دھند اور بے رحمانہ حملہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کی پیش گوئیاں پوری ہونے میں بہت کم وقت رہ گیا ہے، اور اب وہ جلد از جلد پوری دنیا پہ اپنی حکمرانی کا خواب پورا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی نشانیوں میں سے 3 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور چوتھی نشانی انہوں نے ہر حال میں پوری کرنی ہے اور غزہ پہ قبضہ کرنا ہے۔ یہ 4 نشانیاں کون سی ہیں اور ان کا ان کے عقیدے سے کیا تعلق ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی سب کچھ ڈسکس کریں گے۔ ناظرین، یہودیوں کے عقیدے کے مطابق پہلا ہیکل سلیمانی یعنی ان کا پہلا ٹیمپل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنا، اور اس کے بعد دوسرا ٹیمپل حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنا، اور تیسرا ٹیمپل انہوں نے غزہ میں موجود مسجد اقصیٰ کی جگہ پر بنانا ہے۔ لیکن ان سب کے لیے ان کو اس سرزمین کا مکمل کنٹرول حاصل کرنا ضروری ہے، یعنی یہ زمین جس پہ مسجد اقصیٰ واقع ہے، جہاں پہ انہوں نے اپنا تیسرا ٹیمپل یعنی ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے، وہ ان کے اپنے قبضے میں ہونی چاہیے۔ اور یہ چوتھی نشانی ہے جس کو یہ پورا کرنے کے در پہ ہیں۔ پہلی 3 نشانیاں کون سی ہیں؟ آئیے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ دوستو، یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ پہلے ٹیمپل کی تعمیر پہ انہوں نے ایک بچڑا ذبح کر کے اس کا گوشت صدقہ کیا تھا۔ ان کے زمانے میں صدقے کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ جس جانور کو اللہ کی راہ میں صدقہ کیا جاتا تھا، اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر رات بھر کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے، اور آسمان سے ایک آگ آتی تھی جو اس گوشت کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی، اور وہ اس رات کو اپنے ٹیمپل کی بنیادوں میں استعمال کرتے تھے۔ اب چونکہ آسمان سے آگ تو نہیں آئے گی، اس لیے یہ بچڑوں کو ذبح کر کے انہیں خود ہی جلا کر ان کی راکھ کا استعمال کرتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق ان کے پہلے ٹیمپل کی تعمیر میں 2 بچڑے استعمال ہوئے، ان کے دوسرے ٹیمپل کی تعمیر میں 4 بچڑے استعمال ہوئے، اس لیے تیسرے ٹیمپل کی تعمیر میں 6 بچڑے استعمال کریں گے۔ اور ان بچڑوں کی خاص بات یہ ہے کہ تمام کے تمام بچڑے جو پہلے 2 ٹیمپلز کی تعمیر میں استعمال ہوئے اور جو تیسرے ٹیمپل کی تعمیر میں استعمال ہوں گے، وہ سب کے سب سر سے پیر تک سرخ ہونے چاہیے، اور ان کے تمام جسم پہ کسی بھی قسم کا کوئی پیدائشی دھبا یا پیدائش کے بعد ہونے والا کوئی نقص نہ ہو، اور پورے جسم کے بالوں میں سے ایک بال بھی سرخ رنگ کے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ یہودی بڑے ہی عرصے سے اس طرح کے بچڑوں کی تلاش میں تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر سرخ رنگ بچڑے میں کچھ نہ کچھ یا کوئی نہ کوئی ایک آدھ دوسرے رنگ کے بال ضرور موجود ہوتے ہیں، اس لیے انہیں کامیابی نہیں مل سکی۔ لیکن کچھ عرصے قبل انہوں نے امریکہ میں ایک عیسائی کے مویشی فارم میں 5 ایسے بچڑے دریافت کر لیے جو سر سے پیر تک مکمل طور پر سرخ ہی سرخ تھے، اور ان میں کسی قسم کا کوئی عیب بھی نہیں تھا، اور ان کے تمام شرائط میں ایک شرط یہ بھی شامل ہے کہ ان تمام بچڑوں میں سے کم از کم ایک بچڑا ایسا ہو جو اسرائیل اپنی زمین پہ پیدا ہوا ہو۔ انہوں نے ان 5 بچڑوں کو امریکہ سے کروڑوں ڈالرز میں خرید کر اسرائیل منتقل کیا، اور ان کی کراس بریڈنگ کے نتیجے میں ایک اور بچڑا بھی حاصل کر لیا جو کہ سر سے پیر تک مکمل طور پر سرخ ہے۔ اب چونکہ بچڑوں کی زندگی اتنی طویل نہیں ہوتی، تو اس لیے ان کو جلد از جلد اپنی نشانیاں بھی پوری کرنی ہیں۔ ناظرین، ان کی دوسری نشانی یہ تھی کہ فلسطین کے علاقے میں ایک آزاد یہودی ریاست کا قیام ہو، جو کہ کافی عرصے سے مکمل ہو چکی۔ اس مقصد کے لیے دوسری جنگ عظیم برپا ہوئی تھی، جس میں ہٹلر کی طرف سے ان کا قتل عام کیا گیا تھا۔ اس وقت ان کے پاس یہی موٹو تھا کہ اب جلد سے جلد ہمیں اپنے عروج کی طرف متوجہ دیں۔ کسی مقصد کے لیے انہوں نے گہری عالمی سازیوں کے ذریعے عالمی طاقتوں کو اپنے استعمال میں اپنے حق میں استعمال کیا، اور فلسطین کی زمینوں کو ہتھیا کر وہاں پہ اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی۔ اس طرح سے یہودی یہ دوسری نشانی بھی پوری کر چکے ہیں۔ اس طرح سے ناظرین، ان کی تیسری نشانی جو انہوں نے پوری کرنی تھی وہ ہے ریڈ بلیڈڈ مون یعنی سرخ چاند۔ سرخ چاند کی تاریخوں میں انہوں نے اس آپریشن کو انجام دینا تھا، اور وہ مین آپریشن کون سا ہے وہ بھی ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ ناظرین،
یہودیوں کے عقیدے کے مطابق سرخ چاند کے دنوں میں کیے جانے والے کام مبارک ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے اب تک کے تمام بڑے بڑے کام سرخ چاند کی تاریخوں میں سر انجام دیے ہیں، اور سرخ تاریخوں میں دیے جانے والے تمام کام ان کے عقیدے کے مطابق کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ آپ یہودیوں کی تاریخ کا جو بھی بڑے سے بڑا واقعہ نکال کر دیکھیں تو آپ کو اس میں سرخ چاند کی تاریخ نمایاں نظر آئیں گی۔ حالیہ طور پر سپر مون کا ایک ایونٹ گزر چکا ہے اور اگلا ایونٹ سرخ چاند کا ہوگا، اس لیے یہودی انہی دنوں میں اپنی تمام کارروائی پوری کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی چوتھی اور آخری نشانی جو انہوں نے اپنے عقیدے کے مطابق پوری کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ پہ انہوں نے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے وہ جگہ مکمل طور پر ان کی اپنے کنٹرول میں ہو۔ حالیہ عالمی صورتحال یہ ہے کہ عالمی دباؤ اور فلسطینیوں کی طرف سے جارحیت اور مزاحمت کے سبب مسجد اقصیٰ کے باہر تک کو اسرائیلی فورسز کا کنٹرول ہے، لیکن مسجد اقصیٰ کے اندر اسرائیلی فوجیں نہیں جا سکتی اور ایک خاص حد سے یہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ان کے عقیدے کے مطابق مسجد اقصیٰ کو مسمار کر کے اور گنبد صخرہ کی جگہ کو مسمار کر کے وہاں پہ جو تیسرے ٹیمپل یعنی تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنی ہے وہ جگہ ان کے اپنے تصرف اور ان کے اپنے قبضے میں ہونی چاہیے، جبکہ ان کا قبضہ اب تک اس پر مکمل نہیں ہے۔ اس لیے یہ چاروں طرف سے خطرات میں گھرنے کے باوجود بھی اب تک اپنا آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا موٹیو یہی ہے کہ جلد از جلد فلسطین کی مکمل زمین پر قبضہ کر کے یہ کم از کم اس حد تک قبضہ کر سکیں کہ مسجد اقصیٰ مکمل طور پر ان کے تصرف میں آ جائے اور مسجد اقصیٰ کے آس پاس کے علاقے میں کوئی بھی مسلمان نہ رہے، تاکہ یہ پوری آزادی کے ساتھ مسجد اقصیٰ کو مسمار کر کے وہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر کر کے اپنا مذموم منصوبہ پورا کر سکیں۔ دوستوں، یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اسرائیل شمالی طرف سے حزب اللہ کے خطرے اور عراق و شام کی جانب سے ایرانی ملیشیاز کے خطرے کے باوجود اپنا آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی لیے یہ اسی وقت کسی بھی قسم کے عالمی انسانی قوانین کو خاطر میں نہیں لا رہے اور پے در پہ حملے کیے جا رہے ہیں، اور خبر ہے کہ کچھ دنوں تک یہ غزہ ہے گراؤنڈ آپریشن بھی لانچ کر دیں گے، جس کا مقصد غزہ کے علاقے سے ہر مسلمان کو چن چن کر مارنا ہوگا یا اس حد تک ظلم و بربریت کا بازار گرم کرنا ہوگا کہ مسلمان تنگ آ کر یہاں سے ہجرت کرنے میں ہی اپنی عافیت سمجھیں، یا اگر وہ ہجرت نہ بھی کرنا چاہیں تب بھی عالمی طاقتیں ان پہ دباؤ ڈال کر ان کو فلسطین کا علاقہ چھوڑنے پر مجبور کر سکیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ بھی ضروری ہے کہ جب یہ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں تو اس علاقے میں کوئی بھی مسلمان موجود نہ ہو۔ البتہ یہ عیسائیوں کو اپنا مددگار مانتے ہیں، اس لیے عیسائیوں کی موجودگی پہ اعتراض نہیں کریں گے، البتہ مسلمانوں کی موجودگی ان کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عالمی مسلم برادری اس پہ کیسا ریئیکٹ کرے گی اور آنے والے دن ہمیں کیا دکھانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ایمان سلامت رکھے اور ہمیں اس ظلم کے خلاف عملی طور پر اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔